ویلکم ٹو کنگز کلکلیانہ شبیر کیمپس۔ جماعت ششم، تاریخ 20 مئی 2021، مضمون اردو، عنوان حضرت ابو ذر غفاری، سبق نمبر 4، صفحہ نمبر 14 اور 15، ویڈیو نمبر 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھنا اپنی عادت بنا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی حدیث نمبر 10۔ الخمر جماع شراب گناہوں کی جڑ ہے۔ علم میں اضافے کی دعا کے ساتھ آج کے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ بچوں، آپ اپنی اردو کی کتابیں کھولیں۔ آپ کو پتہ ہے کل آپ سے سبق نمبر 3 آپ کا کمپلیٹ ہو گیا تھا، سبق نمبر 3 کا جائزہ لیا گیا تھا۔ نیکسٹ ہم اپنا لیسن سٹارٹ کریں گے، سبق نمبر 4، حضرت ابو ذر غفاری۔ آج ہم پڑھیں گے حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں۔ ہم ریڈنگ کریں گے، یہاں آپ ڈیٹ لکھ دیں گے 20 مئی۔ حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جنبد، کنیت ابو ذر اور لقب مسیح الاسلام تھا۔ آپ کی والدہ کا نام رملہ تھا، جو قبیلہ بنی غفار سے تعلق رکھتی تھیں۔ قبول اسلام، اب ہم پڑھیں گے انہوں نے اسلام کب قبول کیا تھا، کس نے؟ حضرت ابو ذر غفاری نے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں دین اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے عقیدت مندوں کو کہتے ہیں بچے کے چاہنے والوں، یعنی احترام کرنے، یعنی اسلام کے چاہنے والوں، اسلام کے احترام کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ قبول اسلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، ابھی تم اس کو پوشیدہ کہتے ہیں راز، ابھی تم اس کو پوشیدہ رکھو اور اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ انہوں نے قسم کھا کر کہا، میں اسلام کو چھپا نہیں سکتا، ابھی لوگوں کے سامنے پکار کا اعلان کروں گا۔ یہ کہہ کر مسجد میں آئے۔ یہاں قریش کا مجمع تھا۔ مجمع کہتے ہیں بہت زیادہ لوگوں کا ہجوم، یعنی بہت زیادہ لوگوں کا اکٹھا ہونا۔ انہوں نے سب کو مخاطب کر کے کہا، لوگوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ سن کر لوگوں نے للکارنا کہتے ہیں سخت آواز نکالنا، یعنی زوردار آواز سے کسی کو پکارنا۔ سن کر لوگوں نے للکار کر، اس بے دین کو پکڑو۔ اس آواز کے ساتھ ہی چاروں طرف سے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور مارتے مارتے بے دم کر دیا۔ بے دم یعنی نڈھال کر دیا۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا۔ وہ آپ کو بچانے کے لیے ان کے اوپر گر پڑے اور ان لوگوں سے کہا، تم لوگ غفاری کی جان لینا چاہتے ہو، حالانکہ یہ قبیلہ تمہاری تجارت کی گزرگاہ ہے۔ گزرگاہ کہتے ہیں رستے کو، یعنی راستہ۔ یہ سن کر سب ہٹ گئے، لیکن اسلام کا نشہ ایسا نہ تھا جس کا خمار قریش کے غیظ و غضب کی ترشی سے اتر جاتا۔ خمار کہتے ہیں نشہ اور غیظ و غضب کہتے ہیں غصہ۔ دوسرے دن پھر آپ رضی اللہ عنہ کی زبان پر کلمہ جاری و ساری تھا۔ غزوات، یعنی انہوں نے کون کون سے غزوات میں حصہ لیا، اب ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غزوات میں شرکت کی تفصیل نہیں ملی، صرف غزوہ تبوک میں شرکت یعنی شامل ہونا کا پتہ چلتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو بہت سے لوگ بچھڑنے لگے
کیونکہ یہ قحط سالی کا زمانہ تھا۔ جب کوئی شخص بچھڑتا یعنی جدا ہوتا تو لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے کہ یا رسول اللہ فلاں شخص نہیں آیا۔ آپ فرماتے جانے دو، اگر اس کی نیت کہتے ہیں ارادہ کو، نیت اچھی ہوئی تو ان قریب کہتے ہیں بہت جلد خدا اس کو تم سے ملا دے گا، ورنہ خدا نے اس کو تم سے چھڑا کر اس کی طرف سے راحت دے دی۔ راحت کہتے ہیں سکون کو۔ یہاں تک کہ ابو ذر غفاری کا نام لیا گیا کہ وہ بھی بچھڑ گئے یعنی جدا ہو گئے۔ واقعہ یہ تھا کہ ان کا اونٹ سست ہو گیا تھا، اس کو چلانے کی بہت کوشش کی، جب نہ چلا تو اس سے ساز و سامان اتار کر پیٹھ پر لادا اور پیدل ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑے۔ ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور سے آتا دیکھ کر کہا، یا رسول اللہ، وہ رستے پر کوئی شخص آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ لوگوں نے باغور دیکھ کر پہچانا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے، وہ تنہا چلتے ہیں تنہا مریں گے۔ تنہا کہتے ہیں یعنی اکیلا، اور قیامت کے دن تنہا اٹھیں گے۔ اس واقعے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ قحط کے زمانے میں بھی جب بہتوں یعنی زیادہ تر لوگوں کے ارادے متزلزل ہو گئے، وہ پیچھے نہ ہٹے بلکہ اپنا سامان پیٹھ پر لاد کر پیدل ہی میدان جنگ میں پہنچے، تو ان غزوات میں سے جن میں سے اس قسم کی دشواریاں نہ تھیں، دشواریاں کہتے ہیں مشکلات یعنی مشکلیں نہ تھیں، یقیناً شریک ہوں گے۔ اس لیے ان لڑائیوں میں جن میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس یعنی بذات خود شرکت فرمائی ہوگی، ان میں ابو ذر غفاری بھی ہم رکاب رہے ہوں گے۔ اس لیے یہ ممکن ہے کہ جب تک تمام مسلمان کی تلواریں اپنے جوہر دکھا رہی ہوں، اس وقت ان کی تلوار نیام میں ہی رہی ہو۔ فتح مکہ کے بعد اسلامی فوج مکہ میں داخل ہو رہی تھی تو سب سے آگے انہی کے قبیلے کا پرچم تھا۔ آپ نے حضرت ابو ذر غفاری کی ریڈنگ یہاں سے لے کر یہاں تک اچھے طریقے سے آپ نے خود بھی پڑھنی ہے، گھر میں آپ نے اچھے طریقے سے ریڈنگ کی پریکٹس کرنی ہے، اور میں جو مشکل الفاظ کے معنی انڈر لائن میں نے کیے ہیں وہ آپ نے نیٹ کاپیوں پہ لکھنے ہیں، اور کیسے لکھنے ہیں وہ میں آپ کو ابھی کاپی ریڈی کر کے بتاتی ہوں۔ اسی طرح آپ کاپی ریڈی کریں گے، مارجن لائن ڈرا کریں گے۔ 20 مئی 2021 سبق نمبر 4 جماعت کا کام، حضرت ابو ذر غفاری۔ آپ اسی طرح لکھیں گے الفاظ اور معنی، اسی طرح آپ درمیان میں لائن لگائیں گے۔ الفاظ آپ مارکر سے لکھیں گے، عقیدت مند چاہنے والے، پوشیدہ چھپا ہوا، مجمع ہجوم، للکارنا زوردار آواز سے پکارنا، غیظ و غضب غصہ، ہمار نشہ، نیت ارادہ، عنقریب بہت جلد، راحت آرام، بہتوں زیادہ تر، بنفس نفیس خود، بے دم نڈھال۔ یہ مشکل الفاظ کے معنی ہیں، یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ نیکسٹ ڈے آپ کے انہی مشکل الفاظ میں سے جائزہ ہوگا۔ آج کی ڈائری سبق نمبر 4 صفحہ نمبر 14 اور 15 ریڈنگ پلس مشکل الفاظ کے معنی لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ یہاں کچھ لنکس دیے گئے ہیں، ان لنکس کی مدد سے آپ اپنا پچھلا سبق اور اس سے ریلیٹڈ ویڈیو حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے 2 نمبر آفس نمبر اور پرنسپل نمبر، آپ ان 2 نمبرز پہ رابطہ کر کے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔